اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم اللہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ قبر کی منزلوں میں بھی، آخرت کی سختیوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر رحمت کرے، لوگوں کے لیے نرم دل ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، جو رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین کے اندر جو لوگ ہیں، زمین پر موجود ہیں، ان پہ تم رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کسی حدیث میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، کسی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے تھے یہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اور ان کا بوسہ لیے، ان کو چوما۔ تو پاس ہی ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا، اقرا بن حابس صحابی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان لی عشرۃ من الولد، میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت منہ، میں نہیں ان کا بوسہ لیا۔ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں نہ کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ رحم کرو گے تو تم پر رحم کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں رحم نہیں آتا اس کے اوپر بھی رحمت نہیں آتی۔ سیدھا سیدھا مطلب ہے، جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے اس کو نقصان یہ ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت بھی اس سے اٹھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ سختی۔ ایک بندہ ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول دل کی سختی ہو گئی ہے، دل میں سختی ہے تو کیا کروں؟ فرمایا امسا رأس الیتیم وأطعم المسکین، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، پھر دیکھ تیرے دل کے اندر نرمی آئی۔ جب دل نرم ہوگا، دل کے اندر رحم پیدا ہوگا تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت اتری ہی اتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ بھئی رحم کرو گے تو رحم ہو۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگی تہمت، تو ایک صحابی تھے مستح رضی اللہ عنہ، ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ دیتے تھے، اس کی اعانت کرتے تھے، مدد کرتے تھے اس کی، کیونکہ وہ قریبی عزیز بھی تھا ابو بکر نے۔ تو یہ مستح جو ہے نا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جب تہمت لگی تو ان کے اندر باتوں کے اندر یہ بھی آ گئی۔ اب بیٹی پہ تہمت لگی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی پہ تہمت لگی ہے، اور جس کو خرچہ دیتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے جو بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والے۔ غصہ آ گیا یا ناراضگی ہوئی یا معاملہ، اس نے کہا کہ واللہ لا انفق علی مستح ابدا، اللہ کی قسم آئندہ کے بعد مستح پر کچھ نہیں خرچ کروں، مستح کو کچھ نہیں دوں گا، میں اس کو خرچے دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے اوپر ہی تہمت لگانے والوں کی باتوں میں آ رہا ہے، تو لہذا میں نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورۃ نور میں آیت نازل کی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، مال والے، وسعت والے مالدار لوگ اس بات پر قسم نہ اٹھائیں کہ وہ قریبی عزیزوں کو نہیں دیں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ تم معاف کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے مستہ کو معاف کر دیا، پھر دوبارہ وہی خرچہ جو دیتے تھے، جس طرح وہ پہلے خیال کرتے تھے اس طرح انہوں نے دوبارہ خیال کرنا شروع کر دیا، اور جو قسم اٹھائی تھی اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دیا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں گے، دوسرے کی بارے میں رحم پیدا ہوگا نا، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت بھی اتری ہی اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو نرم کر لیں، اس کے لیے ہمیں رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے۔ فلسطین کے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان کا بھائی، ان کے لیے بھی دل کے اندر نرمی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے زیادہ، جہاں تک ہو سکے کہ کسی مسلمان کے اوپر اگر بندہ کوئی مظلوم ہے، اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے اپنے دل کی نرمی کے ساتھ تو کر لیں، ان کے لیے دعا کر لیں، اور کم از کم وہ چیزیں جو اسرائیل کی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، یہ صابن اثر، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے، سرف اکثر ہے، صابن بوتلیں وغیرہ ہیں کچھ، ان کو چھوڑ کر ان کا بائی کاٹ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی، مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے کم از کم یہ کریں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ بھائیوں کو بات سن کر سمجھ کر عمل کرا۔